تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تین گروہ جو تھے، مہاجر، انصار اور پھر اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین جو معاملات ہوئے، ہم دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتے ہیں، اور آپ بھی اس پہ غور کیجئے گا، کیا اللہ کو پہلے سے معلوم تھے یا نہیں تھے؟ آپ کہیں گے یقیناً تھے، کیونکہ وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو جو کچھ ہونے والا ہے سب جانتا ہے، ذرہ ذرہ جانتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے، ارادہ اللہ کی صفت ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اور جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا تھا صحابہ کرام کیا کرنے والے ہیں، اس نے ازل سے ہی ارادہ بھی ان کے بارے میں فرما لیا اور کلام بھی ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بس اس پوائنٹ کو سمجھیے گا، کیا کچھ ان کے مابین ہونے والا تھا یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا تھا، جانتا ہے۔ اس کے باوجود، اور اس وقت تو صحابہ کرام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اللہ کی صفات تو اس وقت بھی تھی جب روحیں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ روح بھی مخلوق ہے، یعنی روحوں کو بھی پیدا ہونے سے پہلے اللہ کا ارادہ، کلام سب موجود، کیونکہ صفات ذاتیاں ہیں۔ پھر عالم ارواح کے اندر اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا، عالم ارواح ہوا، اور پھر وہ باقاعدہ جسم کے ساتھ مقید ہو کر دنیا میں ظاہر ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے صحابہ کرام علیہم رضوان تو پتہ نہیں کب پیدا ہونے تھے، لیکن اللہ نے ازل سے اعلان فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس کا مطلب ہے تمام تر ان کے معاملات کو اللہ نے درگزر فرمایا، اور بروز قیامت اللہ ان کو آپس میں اگر کوئی مسائل تھے بھی تو راضی کر دے گا، اور یہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور عموماً جنتیوں کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان قرآن میں موجود ہے کہ جب اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا تو ہر طرح کے ایک دوسرے سے متعلق اگر کوئی منفی خیالات ہوں گے یا کوئی دل میں کدورت ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کو کھینچ لے گا، جس کو لفظ کینہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ دل بالکل صاف ہوں گے، سب پیار محبت سے رہ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نادانی میں کسی ایک کی محبت میں دوسرے کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ اپنی آخرت کو برباد کرے گا، اور وہ حیران و پریشان ہو جائے گا میدان محشر میں کہ جن کی محبت میں اس نے کسی اللہ کی عظیم ہستی یا ہستیوں کا انکار کیا تھا اور گالیاں بکی تھیں، جو تمہارے مرکز عقیدت تھے، وہ تو آپس میں مل کے محبت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اظہار محبت کریں کسی کے ساتھ بھی، تو جو مقتدی ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ راضی نہیں ہوتے اس سے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، بس ہمارے نام کی مالا جپتے رہو تو تم ہمارے ہو گئے اور ہم تم سے راضی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے تابع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے۔ لہذا حیران یہ شخص ایسا ہوگا کہ وہ تو خوش و خرم جنت کی طرف چلے جائیں گے، اور اس کو روک دیا جائے گا کہ تم جاؤ جہنم میں جاؤ، کہ تم نے فلاں کی شان میں گستاخی کی، فلاں کی۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، نہ اہل بیت اطہار کی شان میں ادنا سی گستاخی ہو، اور نہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اور نہ صحابہ کرام کے مابین تفریق کی جائے۔ جو ان کے درمیان معاملات ہوئے اللہ سب جانتا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بہت سوں کے بارے میں جنتوں کی بشارت دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھی راضی ہے، ان سے رسول بھی راضی ہیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ہر طرح کے اشخاص آ کے اور وہ نفوس قدسیہ کے خلاف کلام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری ینگ جنریشن اس کو سننے کے بعد، چونکہ پوری تفصیل تو ان کے ذہن میں نہیں ہوتی، عقیدے ہم نے باقاعدہ کسی سے پڑھے نہیں ہوتے، مقام و مرتبے کا لحاظ کرنا ہم نے سیکھا نہیں ہوتا، تو ہم فوراً کسی کی اسپیچ کو اپنے دل پر اگر اثر انداز ہوتے دیکھتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور کسی بھی بڑے کے مخالف ہو کر بدتمیزی کے جملے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جتنے بڑھ کے مارتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر، ان کی ندامت، شرمندگی اور رسوائی یہ میدان محشر میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو بس تمام صحابہ، اہل بیت اطہار، ان سے ہمیں پیار ہے۔ جو صحابیت کی حالت میں فوت ہوا وہ جنتی ہے، یاد رکھیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا دیکھا نہ ہو تو حالت ایمان میں آپ کی صحبت اختیار کی، اور پھر حالت ایمان میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ تو دیکھنے والے تو وہ جو آنکھوں والے صحابی تھے جن کی بینائی تھی، اور صحبت اختیار کرنے کی قید اس لیے لگاتے ہیں کہ بعض نابینا صحابی تھے اور وہ سرکار کے ساتھ رہے، انہوں نے دیکھا تو نہیں سرکار کو لیکن آپ کی صحبت میں رہے، تو انہیں بھی صحابی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حالت ایمان میں دیکھا ہو یا صحبت میں رہے ہوں اور حالت ایمان میں انتقال ہوا، وہ صحابی ہوتے ہیں، اور صحابی جنتی ہیں۔
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی، اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے لیے اللہ نے مزید انعام فرمایا، اور یہ ہی عظیم کامیابی ہے۔ تو آج کا درس بس اسی پر مشتمل ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور خود بھی یہ اسی پر رہیں کہ تمام صحابہ عادل تھے، کوئی ان میں ظالم نہیں تھا۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی بتقاضائے بشریت کوئی معاملہ ہوا تو وہ اس پر کبھی قائم نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو اپنی رحمت کے آغوش میں لیا، اور وہ اس جو بھی غلطی ہوئی تھی، جیسے بعض سے کچھ ثابت ہوا، جیسے حد بھی جاری کی ہے سرکار نے، لیکن کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو کسی خطا کے اوپر قائم رہا ہو، اگر ہو بھی گئی بتقاضۂ بشریت، اور وہ بھی اکابر صحابہ سے نہیں، یہ جو اصاغر تھے یا دور رہنے والے سرکار کی صحبت سے تھے، ان میں بعض اوقات ایسے معاملات ہوئے ہیں، لیکن وہ کبھی اس پر ڈٹے نہیں رہے، فوراً اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور وہ سب کے سب عادل ہیں، اور ہمارے نزدیک جو صحابی ہے حالت صحابیت میں رخصت ہوا وہ یقیناً جنت کے اندر جائے گا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ نص قطعی ثابت ہے۔ تو صحابہ سے پیار کریں، اہل بیت اطہار سے پیار کریں۔ اور یہاں آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے فضائل اور کمالات بیان ہوئے، ان کو صرف فضائل و کمالات کے بیان کرنے یا سننے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھا جائے۔ میں اپنا احتساب کروں کہ یہ مقام ان کو کیوں حاصل ہوا، آپ بھی غور و تفکر کریں، ان کو یہ مقام کیسے حاصل ہوئے۔ نمبر ایک، انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنے ایمان کو مضبوط کیا، علم دین سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کی، جس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوئی کہ جب سرکار نے کسی چیز کا حکم دیا تو انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ کون ناراض ہوگا، کون راضی ہوگا، کتنا میرا دنیا کا نقصان ہوگا، انہوں نے ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کی، پھر اس پر استقامت پذیر رہے، نیکی کا حکم کیا، برائی سے روکا، دین کی خدمت کی، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے دین اسلام کو تقویت و ترقی دیتے رہے، اور ان میں جتنی تکالیف آئیں، نقصان ہوتے رہے، برداشت کرتے رہے، یہ مقام ملا۔